الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ روز سے ہماری گفتگو نماز کے فضائل کے حوالے سے چل رہی تھی۔ نماز کے فضائل پہ از روئے قرآن و حدیث جتنی بھی بات کی جائے وہ کم اس لیے ہے کیونکہ نماز بندہ مومن کے لیے معراج ہے۔ بولیے کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بندہ مومن کے لیے معراج ہے۔ اور مفسرین محدثین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا کہ جب بندہ یہ چاہے کہ میں اپنے کریم پروردگار عالم سے کلام کروں، ملاقات کروں اور میں اپنے رب سے باتیں کروں، کہا وہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ نماز میں کھڑا ہونا یوں ہے جیسے بندہ اپنے کریم پروردگار عالم سے باتیں کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ یہ چاہے کہ کریم پروردگار عالم بندے سے بات کرے تو فرمایا پھر قرآن مجید پڑھے۔ پھر بولیے کیا پڑھے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کا پڑھنا یوں ہے جیسے کریم پروردگار عالم اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اور نماز پڑھنا یوں ہے کہ جیسے بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے۔ تو دونوں طرف کا کلام اگر بندہ کرنا چاہے تو وہ تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرتا رہے اور نماز کا بھی اہتمام۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنی زیادہ فضیلت نماز کی، اتنی زیادہ فضیلت، جیسی قبر سے نکلا بروز محشر میدان محشر میں آیا، سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز سے لیا جائے گا۔ سب سے پہلے بولیے کس کا حساب لیا جائے گا؟ سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے وہ نماز ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت نماز کی ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال اول ما انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا قال اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے مومن سے جس بات کا حساب لیا جائے گا فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز۔ بولیے کیا فرمایا؟ وہ نماز۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، فرمایا اگر نماز پوری ہوئی، نماز ٹھیک نکلی تو تمام اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، وہ درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو سارے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ یعنی بقیہ جو اعمال بچ جاتے ہیں ان سب اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نماز پر ہے۔ نماز میں بندہ پاس ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی بولیے کیا ہو جائے گا؟ پاس۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر نماز میں فیل ہو گیا تو آگے دوسرے اعمال کے حساب میں بھی کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے اور اس حدیث پاک کو معروف اور مشہور فقی حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر کیا۔ ان حمران بن ابان رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہے، جو خلیفہ کیا ہے؟ بولیے بلا ثالث۔ پہلے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ دوسرے کون ہے جی؟ سیدنا عمر بن خطاب۔ اور تیسرے کون ہے جی؟ حضرت عثمان غنی۔ اور چوتھے کون ہے؟ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ وہ فرماتے ہیں حضرت حمران بن ابان کہ ہم تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، ان کی سنگت میں، ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں، ان کے پاس ہم تھے۔ فرمایا فدعا بماء، ان کے پاس ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پانی منگوایا۔ بولیے انہوں نے کیا کیا؟ پانی۔ کوئی حدیث پاک میں ایک لفظ، بلکہ ساری ہی ہوتی ہے قرآن مجید اور حدیث کا ایک لفظ الگ الگ میں کر کے آپ کو بیان کروں، کیونکہ اگلے دن میں نے وہ عرض کیا تھا کہ ہماری مجالس میں اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے، اب مردوں میں بھی پائی جا رہی ہے، جب بھی دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمارا موضوع تیسرا شخص ہوتا ہے۔ ہم ہیں دو، مثال کے طور پر عرفان صاحب اور میں ملے، ہمارا موضوع تیسرا شخص ہوگا اور تیسرے شخص کے عیب ہوں گے۔ تیسرے شخص سے بولی کیا ہوں گے؟ عیب ہوگی، اس کی غیبت ہوگی، اس کی چغلی ہوگی، اس کا گلہ گلوچ ہوگا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ گلہ کیوں ہوتا ہے، غیبت کیوں ہوتی ہے، چغلی کیوں ہوتی ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہے۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی اور بات آتی کوئی نہیں ہوتی،
تو ہم نے گلہ ہی کرنا ہے، شکوہ ہی کرنا ہے. تو جتنی قرآن مجید کی آیات ہمیں یاد رہیں گی، جتنی احادیث یاد رہیں گی، جب ہم آپس میں ملاقات کریں گے تو پھر وہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وہ چیزیں ہوں گی طہارت والی. تو ہم نے طہارت والی چیزیں آپس میں کیا کرنی ہے، ڈسکس کرنی ہے. جب یہ چیزیں ہم سنبھال کے نہیں رکھیں گے، جب بات کوئی نہ ہو تو پھر تیسرا شخص یہ ہوتا ہے، پھر غیبت ہی ہوگی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حدیث جب میں عرض کروں تو کوشش کیا کریں کہ وہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھا کریں، اور یوں سمجھیں کہ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میں تم میں سے جو میرا صحابی ایک حدیث بھی میرے سنے وہ آگے دوسرے تک پہنچائے. جب ہم سن لیتے ہیں پھر ہم پہ قرض ہوتا ہے کہ ہم سرکار کی حدیث کو کیا کریں، آگے سے آگے پہنچائیں. تو حضرت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے پاس تھے، حضرت عثمان غنی نے پانی منگوایا. بولیے کیا کیا جی؟ پانی منگوایا. پانی منگوا کے فتوضا، وضو فرمایا. ہم پاس تھے، پانی منگوایا، پانی منگوا کے وضو فرمایا. فلما فارغ من وضوئہ، جب وضو سے حضرت عثمان غنی فارغ ہو جاتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تبسم، پھر آپ نے مسکرایا. پھر آپ نے بولیے کیا کیا؟ مسکرایا. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، آپ نے تبسم فرمایا. تبسم فرمانے کے بعد فرمایا فقال هل تدرون مما ضحكت، کیا تم سارے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تم میرے مسکرانے کا، میرے ہنسنے کا وہ سبب جانتے ہو کیا ہے؟ فقال توضأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ان کی جو اصحاب تھے یعنی حضرت حمران بن ابان وہ خاموش رہے. ممکن ہے حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہو تب وہ حضرت حمران بن ابان چند دوستوں کے ساتھ، حضرت عثمان غنی امیر المومنین تھے نا، ان کے پاس ہوں. انہوں نے پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرائے. کہا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ وہ خاموش رہے، پھر خود سے ہی بتانے لگے اور کہا کہ فقال توضأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما توضأت. کہا ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر لینے کے بعد اسی طرح جس طرح آج میں مسکرایا ہوں اسی طرح کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. سرکار کی ایک ایک سنت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ سنبھال کے رکھتے تھے کہ پانی منگوانا، وضو کرنا، پھر مسکرانا. جی کیوں مسکرائے ہیں؟ سرکار نے مسکرایا تھا. سرکار نے بولی کیا کیا تھا؟ ثم قال، پھر فرمایا هل تدرون مما ضحكت. اسی طرح سرکار نے بھی ہمیں فرمایا تھا کیا تم جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ قال قلنا اللہ ورسول عالم. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے جل جلالہ. یا رسول اللہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں، آپ کیوں مسکرائے؟ مسکرانے کی جو علت ہے، جو سبب ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ کا کریم پروردگار عالم جانتا ہے. قال، تو میرے کملی والے آقا نے پھر جواب دیا ان العبد اذا توضأ فاتم وضوءه ثم دخل في صلاته فاتم صلاته. فرمایا میرے کملی والے آقا نے مسکرایا اس لیے ہوں جب ایک بندہ مومن وضو کرتا ہے اور وضو بھی پورا کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، یعنی وہ کلائیوں تک ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں ٹخنوں تک دھونے تک بہترین وضو کرتا ہے. ثم دخل فی صلاته، پھر نماز میں آ جاتا ہے. فاتم صلاته، پھر نماز کو مکمل کرتا ہے. نماز کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں کھڑا ہوا ہے تو تکبیر تحریمہ پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی. یہ نہیں ہے کہ میں ادھر نماز پڑھا رہا ہوں خیال میرا کہیں اور ہو، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال کوئی کہیں اور ہو. اور یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے بھی ہیں یہ مسئلہ کہ حافظ صاحب بتائیں کوئی جناب نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور پتہ تب لگتا ہے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پوری کی پوری نماز میں ہی غائب ہوتے ہیں. بہت سے اس کے یعنی کہ ایسے اسباب ہیں جن کے سبب سے ہم نماز میں غور و فکر کر سکتے ہیں. ایک دو میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ نماز کے ہر سٹیپ پہ اپنا احتساب کریں. نماز کے بولیے کیا؟ ہر سٹیپ پہ اپنی توجہ واپس لائیں. بے شک نماز میں ہیں پھر بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نماز میں ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کہی، نماز میں توجہ تھی، پھر اگلا سٹیپ آیا قرات میں، پھر سے اپنے آپ کی طرف توجہ کریں میں نماز میں ہوں کہ نہیں. شب زبان سے نہ بولیں، صرف توجہ. پھر اگلا سٹیپ جب رکوع میں آیا کہ میں نماز میں ہوں کہ یہ عمل جب بار بار ہر ایک سٹیپ میں کریں گے، بار بار اپنا توجہ کریں کہ یار تکبیر تحریمہ میں نماز میں ہوں، قرات کی حالت میں نماز میں ہوں، حالت رکوع میں نماز میں ہوں خیالی طور پر، اور جب سجدے میں چلیں گے میں نماز. جب بار بار تو اگر خدا نخواستہ خیال بٹے گا بھی تو وہ بٹا ہوا خیال منقطع ہو جائے گا.
آپ کے بار بار توجہ کرنے سے وہ خیالات کا سلسلہ بولیے کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو ایک خیال لیا اور ایک خیال سے ہی پوری نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وہ عصر حاضر کے بہت بڑے عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے گھر میں آ جاؤ، جب تم کیا آ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جاؤ تو پھر مخلوق سے اپنا خیال کیا کرو؟ ہٹا لو، اور جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر خالصتاً اپنا خیال کس کی طرف کر لو؟ اللہ رب العالمین کی طرف کر لو۔ لیکن یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بندہ وضو کرتا ہے، پھر وضو پورا کرتا ہے، پھر نماز میں آ جاتا ہے تو نماز کو مکمل کرتا ہے، پھر فرمایا خارج من صلاتی کما خارج من بطن امہ من الذنوب، اس تمام عمل سے وضو کی تکمیل کے بعد نماز کی تکمیل کے بعد جب بہترین طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ نماز سے یوں خارج ہوگا، نماز سے یوں نکلے گا جس طرح پاک صاف اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس طرح وہ صاف پاک کیا ہوگا؟ نماز سے۔ آخری حدیث پاک ہے آج کی، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کو جو محبوب ترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا جی، بعض اوقات بندہ پوچھتا ہے کہ جی میں ایسا عمل کروں جو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تاکہ پسندیدہ عمل میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں گا۔ جس طرح میں نے جمعے پہ اس دن عرض کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے تھے ہاتھوں کو کھڑا کر کے، الہ العالمین مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنے ان نیک لوگوں کی محبت عطا فرما کہ جن سے میں محبت کروں تیری محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، مجھے ایسے عمل کی محبت عطا فرما کہ میں اس عمل پہ عمل کروں تو تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ تین طرح کی دعا کرتے تھے۔ تو کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ ان تین اعمال کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے، جو حدیث پاک میں اب عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ قال وہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بہت مشہور اور معروف صحابی رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کے زمانے میں ان کے کم و بیش 4000 تلامذہ ہوتے تھے، 4000 شاگرد ہوتے تھے جن کو آپ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہیں صاحب نعل و سواق کہا جاتا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنا، حضور گھر میں ہیں پھر بھی حضور کے ساتھ، حضور سفر میں ہیں پھر بھی حضور کے ساتھ، اور صاحب نعل و سواق کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک بھی اٹھا کے اپنے پاس رکھتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوابہ مبارک، لوٹا مبارک جس برتن میں پانی ہوتا تھا وہ بھی پاس رکھتے تھے، اور حضور کے نالین بھی پاس رکھتے تھے، جہاں بھی حضور نالین رکھتے یہ اپنے اٹھا کے پھر اپنے پاس بغلوں سے دبا لیتے تھے۔ وہ ہستی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حدیث پاک کی راوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کون سا ایسا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ بولیے کون ہے حدیث پاک کے راوی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار سے کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ پنجابی کے ایک جملہ ہے کہ ویلے دیا نماز تو کوئلے دیا ٹکرا، یہ حقیقت بات ہے، نماز وہی ہوتی ہے جو اس کے وقت پہ پڑھ لی جائے۔ قرآن مجید کے لفظ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ رب العالمین نے وقت مقررہ پر مومنین پر فرض کیا ہے، تو نماز بہترین ادائیگی کے ساتھ وہی ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ قال فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، قلت میں نے عرض کی یا رسول اللہ ثم ای، یا رسول اللہ نماز کو وقت پہ پڑھنا سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اس کے بعد کون سا ہے؟ قال میرے کملی والے آقا نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بولیے والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ حسن سلوک کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ قلت ثم ای یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں کیا کرنا؟ جہاد۔ یہ تین ایسے عمل ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلا کیا؟ وقت پر نماز پڑھنا، دوسرا کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسرا کیا جی؟ جہاد کرنا۔
والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اگر تو زندگی میں ہو سکے، صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ والدین کے مجھ پر حق کیا ہیں؟ سرکار نے ایک جملے میں ہی ساری بات سمجھا دی. قال فرمایا ہما جنتک و نارک. تو پوچھتا ہے والدین کے مجھ پر حق کیا ہے؟ فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری جہنم بھی ہے. وہ تیری کیا ہے؟ جنت بھی ہے، وہ تیری جہنم. جنت کیسے؟ اگر خدمت کرے گا تو وہ تیری جنت. جہنم کیسے؟ اگر خدمت سے محروم رہے گا تو وہ تیرے لیے کیا ہے؟ جہنم. اور بڑے مفسرین نے بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں. یہ بھی والدین کے لیے یوں سمجھیے خدمت ہی ہے. یہ دعا کثرت سے کیا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بولیے کون سی دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما. یہ کثرت سے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کی گئی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.